جی السلام علیکم۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے تو ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آئیے اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کا اصل نام جو تھا تو وہ شیخ احمد تھا، اور چونکہ آپ 1564 کو سرہند میں پیدا ہوئے تو اس لیے آپ کو شیخ احمد سرہندی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کے والد کا نام عبدالحد تھا، جو اس وقت کے ایک مشہور عالم اور صوفی مزاج آدمی تھے۔ اگر ہم خاندان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ اب ہم بات کر دیتے ہیں ابتدائی تعلیم کے حوالے سے، تو چونکہ ان کے والد صاحب عالم تھے اس لیے انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، اور باقی تعلیم کے لیے سیالکوٹ تشریف لائے، جہاں پر انہوں نے یعقوب کشمیری اور مولانا کمال کشمیری سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ پھر اگر ہم بات کر دیتے ہیں اس کے تصوف کے حوالے سے، تو تصوف کے لیے یہ سرہند سے دلی چلے گئے، اور وہاں پر ایک متقی اور پرہیزگار پیر جس کا نام تھا خواجہ باقی باللہ، ان سے بیعت لے لی۔ اور اگر ہم بات کر دیتے ہیں اس کے عام حالات کے حوالے سے، تو آپ نے دین اسلام کے لیے کئی خدمات سر انجام دی اور مختلف اوقات میں جیل بھی کاٹے۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جہانگیر کے زمانے میں وہ 2.5 سال جیل کاٹتے ہیں، لیکن پھر جب اس جہانگیر کو اس کی پرہیزگاری کا علم ہو جاتا ہے تو نہ صرف اس کو مشیر خاص مقرر کر دیا جاتا ہے، بلکہ وہ اس کی عزت مزید بڑھ جاتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ 1624 کو سرہند چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو اس کی جو پرسنل لائف تھی اس کے حوالے سے تھی۔ اب ہم بات کر دیتے ہیں اس کی ملی خدمات کے حوالے سے کہ انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے کیا کچھ کیا، وہاں کے حکمرانوں کے لیے کیا کچھ کیا۔ تو سب سے پہلے جو ہے تو ہے تبلیغ و اشاعت کی کوشش۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی تبلیغ کے لیے وقف کر دی تھی، اور اس کی زندگی کا مقصد جو تھا تو مسلمانوں کو صحیح دین کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دینا تھا۔ اس لیے اس کے لیے آپ نے جو ہے تو مختلف دورے کیے، مختلف لوگوں کو آگاہ کر دیا، مختلف سلطانوں کو، مختلف جو بڑے عہدوں کے لوگ تھے ان کو خطوط لکھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مورخین کا خیال ہے کہ اگر اس وقت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی اس وقت پیدا نہیں ہوتے تو برصغیر سے آج سے 350 سال پہلے ہی اسلام کا نام و نشان مٹ جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے خواجہ باقی باللہ سے بیعت لی تو آپ وفات پا گئے، یعنی اس کا جو پیر صاحب تھا وہ وفات پا گئے، تو اس کے ادھورے کام کو اس نے پائے تکمیل تک پہنچا دیا۔ پھر ہم بات کر دیتے ہیں دین الہی کی مخالفت۔ جب ہم دین الہی کا نام سنتے ہیں تو ہمارا دماغ جو ہے تو اکبر کی طرف جاتا ہے۔ اکبر جو تھا تو وہ ایک سلطان تھا جس نے مغلیہ سلطان تھا، اور پورے برصغیر پر اس وقت اس کی حکومت تھی۔ تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکبر نے 40 سال سے زائد عرصہ کی حکومت کی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو برصغیر کی جو زمین تھی تو اس کو انگریزوں سونے کی چڑیا کے نام سے پکارتے تھے، مطلب اتنی قیمتی زمین تھی، تو تب تک تو وہ اکبر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ تو یہی جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں تو یہ کیسے اکیلے بغاوت کر سکتے تھے؟ لہٰذا اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے انتہائی عقل مندی سے کام لیا، اور سب سے پہلے تو انہوں نے پورے برصغیر کا دورہ کیا، لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کر دیا، اسلام کی صحیح تعلیمات سے ان کو آگاہ کر دیا۔ اور پھر جو تھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ دین الہی کی مخالفت تب صحیح طریقے سے کی جائے گی جتنا ہی اکبر کے قریب ہو جائے، اس لیے انہوں نے مختلف طریقے استعمال کیے کہ وہ اکبر کے قریب ہو جائے۔ لیکن ان کے جو طریقے جو تھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی عہدے کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے تھی۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی وہ قریب ہو گئے تو انہوں نے دربار کے جو مشہور لوگ تھے تو اس کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ تو
اس وقت میں اگرچہ اکبر کے زمانے میں وہ اس فتنے کو ختم نہیں کر سکے، یہ اکبر نے اس لیے رائج کی تھی کیونکہ وہ اپنے حکومت کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے، اور اس کے ذہن میں جو متحد ہندوستان کا جو نظریہ تھا، تو انہوں نے دونوں دینوں کا آمیزہ بنا دیا، جو کہ ایک سراسر غلط کام تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں درباری علماء کو راہ راست پر لانے کی کوشش۔ اس وقت پہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ مبارک جو تھے تو یہ درباری علماء میں تھے، یا ان کے دو بیٹے تھے ابو الفضل اور پیزی، یہ بھی ان علماء میں شامل تھے۔ جیسے ہی اکبر نے دینی الہی شروع کی تو بجائے ان کے کی مخالفت کرتے، انہوں نے یہ اس کی جو ہے تو تائید کر دی کہ یہ انہوں نے بالکل صحیح کام کر دیا۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس میں کھڑے ہوئے اور ان کو مباحثے کی دعوت دی، اور ان کو کہہ دیا کہ یہ کفر اور اسلام جو ہے تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور اسلام اور کفر کا کسی بھی صورت میں امیزہ بنانا جو ہے تو وہ ناممکن ہے۔ تو اس لیے اگرچہ وہ اپنے ضد پر قائم رہے، لیکن یہاں پہ بھی یہ پیدا نکلا کہ کچھ درباری لوگوں کو جو ہے تو وہ شامل کیا گیا، اور جیسے کچھ درباری لوگوں کو شامل کیا گیا تو اسلام کی جو دعوت تھی، اسلام کی جو اشاعت تھی تو بادشاہ کے محل تک پہنچ گئی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اکبر کے وفات کے بعد اس کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام خسرو تھا اور دوسرے کا نام سلیم تھا۔ تو انہوں نے اپنی جو محنت کی تھی وہ شہزادہ سلیم پہ کی تھی، جس کو ہم کتابوں میں جہانگیر کے نام سے جانتے ہیں، اور شہزادہ خسرو جو تھا تو وہ آزاد خیال آدمی تھا۔ تو اس لیے جو درباری لوگ تھے تو یہاں پر پیدا نکل آتا ہے، جو کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی حمایت کرتے تھے، تو وہ جہانگیر کو وہ تخت نشین کر دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب وہ ایک آزاد خیال انسان نہیں تھے بلکہ اسلام کے احکامات کے مطابق چلتے تھے، تو اس کی حکومت بھی اچھی طرح ہوتی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کور خدمت بھکتی تحریک کی مخالفتی تحریک اصل میں اس کا جو مقصد تھا تو وہ وحدت الوجود کا فروغ تھا۔ جیسے ہی مجدد رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ جو وحدت الوجود جو ہے تو اس کا فروغ جو ہے تو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ وحدت الوجود کا جو بنیادی طور پر مقصد ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو وہ ایک ذات ہے، اور تمام چیزیں جو ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، لیکن یہاں پہ جو بات تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کل سے جدا نہیں ہے۔ تو یہ نظریہ جو تھا وحدت الوجود کا تو یہ غلط تھا، تو اس لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کے سامنے وحدت الشہود کا کی وضاحت پیش کر دی کہ خالق اور مخلوق جو ہے تو ایک دوسرے سے جدا جدا ہے۔ تو یہاں پہ بھی آپ نے ایک زبردست کارنامہ سر انجام دیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امرائے سلطنت کی اصلاح کی کوشش اس وقت جو دربار میں بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے یا جو سلطان ہوتے تھے، سردار ہوتے تھے، تو ان کو اسلام کے صحیح طریقوں کے مطابق چلنے کی خطوط لکھے گئے، کیونکہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ برصغیر میں مسلمان بھی تھے اور ہندو بھی تھے، ہندو تعداد میں زیادہ تھے، اور کبھی بھی مسلمانوں نے یہ کوشش نہیں کی تھی کہ تعداد میں اس کی اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا جائے۔ تو یہ ظاہر ہے وہاں پر جو مسلمانوں کی زندگی تھی تو ان میں ہندو کی رسومات تو بڑھ چکے تھے، اور امرائے سلطنت جو تھے تو وہ بھی ہندو کے ماتحت تھے، تو اس لیے وہ ان کے طرز پر زندگی گزارتے تھے۔ تو اسی وقت میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی امرائے سلطنت کی اصلاح کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سجدہ تعظیمی کا انکار، تو اس وقت بادشاہ کے سامنے لوگ آتے جاتے سجدہ کر دیتے تھے، تو جہانگیر کے سامنے آپ نے سجدہ تعظیمی سے انکار کر دیا۔ سجدہ تعظیمی سے جب آپ نے انکار کر دیا تو اس نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو قید کر دیا، اور تقریباً 2.5 سال انہوں نے قید میں گزارے۔ لیکن یاد رکھیے کہ قید میں بھی آپ نے اپنے اس کام کو نہیں چھوڑا، بلکہ قید میں بھی مختلف لوگوں کو دعوت حق یعنی دین اسلام کی دعوت دی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 2.5 سال بعد جہانگیر کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، اور اسے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ایک متقی اور پرہیزگار انسان ہے، تو اس لیے وہ
ان کو نہ صرف رعایا کر دیتے ہیں بلکہ انہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنا مشیر خاص مقرر کر دیتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جہانگیر کو رائے راست پر لانے کی کوشش۔ تو جس طرح سے ہم نے پہلے بھی بتایا کہ اکبر کے آخری دور میں حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کچھ ایسے درباریوں کو اپنے اعتماد میں لیتا ہے جو اسلام کے احکامات کے مطابق چلنا چاہتے تھے۔ تو انہی لوگوں نے چونکہ جہانگیر کو تخت تک پہنچا دیا، تو ابھی ایک بات یہ تھی کہ جہانگیر پر اسلامی قوانین کو نافذ کرنا تھا، تو اس لیے شراب پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی اور اسلامی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے۔ پھر آخر میں ہم دیکھتے ہیں جو لاسٹ ٹاپک ہے دو قومی نظریہ اور مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو دو قومی نظریے کا جو اصل بانی ہے تو وہی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، کیونکہ آپ نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ مسلمان ہندو جو ہے، تو اگر ان دونوں کا میزہ بنا دیا جائے تو یہ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، بلکہ ان دونوں کی جو زندگی ہے، ان کے جو طریقے ہیں، ان کی جو رسم و رواج ہے، تو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں اور یہ کبھی بھی ایک وطن میں نہیں رہ سکتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس کو پاکستان کے بنانے والے لوگوں میں سب سے پہلے حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تسلیم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ آج ہماری جو ویڈیو تھی، تو یہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تھی، اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، شکریہ۔